औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ख्वाब कुछ, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं इफ़्फ़त सहर ताहिर। उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। मेरी तो ईद भी बस दहशत ज़दा सी गुजरी कि कहीं अज़मीर भट्ट को तुम्हारी वो का पता ना चल जाए और इन कुटनियों ने मेरी नैया डबोने में कोई कसर बाकी उठा रखी थी। वो तो मुझ मासूम ने सालों इंडियन सोप देख देख के कुछ एक्टिंग सीख रही थी जो काम आ गई, वरना तो दादा जान की तारीखी बंदूक का ट्रायल हो चुका होता। ईद पे लड़के भी बस भाग दौड़ में ही दिखाई दिए और मीरू तो बहुत ही कम। सुनने में आया कि उसकी किसी दोस्त की दादी वफात पा गई हैं और वो वहीं मसरूफ़ है। हुक हाँ, कोई एक जालिम थोड़ी है। अब भला ये दादी अम्मा एक आध दिन बाद की रुख्सत ले लेती। खैर, इन्हें क्या पता हो कि एक अदद नई नवेली मंगेतर के जज्बात का। उफ़ो, अम्मी कमाल करती हैं आप भी। मैं कौन सा किसी पब्लिक स्पॉट पर लेके जा रहा हूँ, दोस्त ही का तो घर है। अज़मीर भट्ट की झुंझलाई हुई आवाज़ ने मेरे कदम किचन में ही रोक दिए। सर में शदीद दर्द की वजह से मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी। अब पता नहीं वो ताई जान से क्या मनवाने की कोशिश कर रहा था। रोज़े तो अपने तमाम तर अदब व एहतराम से गुज़र चुके थे, सो मैंने बहुत इत्मीनान से अपने कान उनकी गुफ्तगू पर लगा दिए। उसकी बात के जवाब में ताई जान कुछ धीमी पड़ गई थी। जाने इन्होंने क्या कहा। ईद ईद, कल तीसरा रोज़ है, 2 दिन से घर बैठी ईद ही तो मना रही थी आपकी बहू रानी। वो फिर झुंझलाया, अपनी दादों से पूछ लो फिर। ताई जान ने जैसे अपनी जान छुड़ाई, मगर मैं तो हैरान और परेशान थी। खैर से मेरा ज़िक्र किस खुशी में। दादों से भी पूछ लूँगा, बल्कि मुझे डायरेक्ट इन्हीं से पूछना चाहिए था। वो अब इत्मीनान से बोला, भाई मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि यूँ शादी से पहले मंगेतर को लिए फिरने से कहीं नज़र ना लग जाए। जोड़ी भी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है तुम दोनों की। उफ़ मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। कहाँ गई थी वो सारी जल कुकड़ियाँ? कभी जो मेरी तारीफ़ बेज़ुबान सांस सुन लेती तो आज अपनी उंगलियाँ चुबाती डालती। एक तो आपके ये तोहमात नहीं नज़र लगती आपकी बहुरानी को। वो नाराज़ी से गवैया हुआ। अच्छा, फिर ध्यान से ले जाना और ध्यान से वापस लाना। ताई जान ने मजबूरन इजाज़त दे दी थी। बहू ना हुई एटम बम हो गई, कहीं बेदहानी में चल ही ना जाए। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया था, मगर मैंने और कुछ सुना ही कहाँ। कलांचे भरती अपने कमरे में आई, जहाँ इस वक्त वो सब अपनी अपनी तफरी सरगर्मियों में मसरूफ़ थी। क्यों फुदक रही हो? पाँव पे चाय तो नहीं गिर गई? फाइका ने इंग्लिश मेक छोड़कर मुझे घूरा, मगर मुझे चाय का होश ही कहाँ था। उफ़, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मीरू, मेरा मीरू। मैं आंखें बंद करके खुशी से घूम सी गई। हमें भी यकीन नहीं आया था जब इस पर ये टैग लगा था। फाइका ने जलन फूकी। ओ जल मरनियो, वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। मैंने अपनी तरफ से तो गौरी मिसाइल ही फेंका, मगर वो मुतासिर होने वालों में से नहीं थी। ये काम तो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। माहीन ने लुकमा दिया। वो अक्लमंद है। बारिशों की वजह से दरिया तो आजकल भरे हैं, अब सूखे में कहाँ धक्का देता। फाइका ने दांत नकूसे। आम हालात में जंग यकीनी थी, मगर अभी तो मैं बेहद खुश थी, इसलिए महज इतरा कर इतना ही कहा, जलो और जल मरो। जल कुकड़ियों बल्कि इंटरनेशनल कवारियों और मेरा मंगनी का गोल्डन पीरियड देख के दिल में हसरतों के ताजमहल बनाती रहो। वैसे सोचने की बात तो ये है कि वो रीमा को लेकर कहाँ जाना चाहता है। माहीन दूर की कोड़ी लाई तो इन सबको भी फितरी तजस्सुस ने घेरा। मैं जो इधर उधर नाचने कूदने के बाद थक कर कमर सीधी करने को धराज हुई थी, उठ बैठी। खबरदार, जो किसी ने हमारे रोमांटिक सीन को तख़य्युल में मिलाने की कोशिश की तो। मैंने वार्निंग दी और इन खबीसों ने जैसे कोई लतीफ़ा सुनकर कह कहा लगाए। मगर मुझे क्या, जिसका था मुझको इंतज़ार मिलने वाला है दिलदार। मैं आने वाले हसीन लम्हात के सपनों में खोई हुई थी। अगले रोज़ मैंने बड़ी दिल जमी के साथ ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने सबसे अच्छे 5 जोड़े इस्त्री करके हैंग कर दिए।
ابھی میں اسٹی اسٹینڈ سے ہٹ ہی رہی تھی کہ مخصوص پرفیوم کی خوشبو میرے ارد گرد چکرانے لگی۔ جی ہاں ازمیر بٹ، عصر کے بعد کیا کر رہی ہو آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، لاز کے مارے تو وہ بھوٹی بننے لگی جو ہیروئن ڈائجسٹ کی کہانیوں میں بنتی ہیں۔ ماہین پڑھاکو سے پوچھوں گی اس بوٹی کا نام۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ فارغ، بالکل فارغ، میں جلدی سے بولی۔ مبادہ وہ میری مصروفیت کا سوچ کر ارادہ ہی بدل دے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرے دوست کے گھر چلیں، تم دراصل، وہ بتانے لگا، اور میں ہواؤں میں، پنکھ ہوتے تو اڑ آتی رے، رسیا و ظالمہ، ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور میرو، آخر میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا تمہارے ساتھ؟ میں صدقے واری جانے کو تھی، وہ بے حد سنجیدہ۔ امی کہہ رہی تھی ان 500 کو بھی کہہ دینا۔ یا اللہ، میرا دل رک گیا، شاید ہارٹ اٹیک ہونے کو تھا۔ ایک نہ دو کباب میں پوری 5 ہڈیاں۔ آپ خود سوچیں، گاڑی کے رومانٹک ماحول میں پہرا دیتی 10 آنکھیں اور 10 کان؟ ہرگز نہیں۔ میں جھرجھری لے کر حواس میں آئی۔ وہ 500، زبردستی کی ہنسی۔ وہ اتنی فارغ تھوڑی ہیں، آج تو سبھی کو انتہائی ضروری کام ہے۔ ہاں، ایک تم ہی ہو فارغ نالائق۔ اسے طنز کا موقع ملا۔ جی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی، ان پوستیوں کی طرح، بلکہ آج کا کام میں گزرے کل ہی میں کر چکی ہوں، اس لیے اپنی عقل مندی کے باعث فارغ ہوں، بلکہ چاہو تو آنے والی کل کا کام آج کر سکتی ہوں، جبکہ وہ آج گزرے کل کا کام کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے فراٹے سے کہنا شروع کیا، کسی بھی صورت مجھے یہ کباب ان ہڈیوں سے صاف رکھنا تھا۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے بولا، یہ کیا کل کل مچا دی ہے تم نے؟ پھر پوچھنے لگا، اور تم اکیلی وہاں جا کے مینج کر لو گی؟ میری باتیں کھلیں، تم دیکھنا تو صحیح میرو، اور کپڑے ذرا ڈھنگ کے پہننا۔ ڈونٹ وری، یہ دیکھو، میں نے ہینگر اٹھا کے کپڑے لہرائے، ولیمہ پہ نہیں جانا تمہیں، کوئی لائٹ سا کلر پہننا، پنک یا گرے ٹائپ۔ وہ تل ملایا تھا اور میرا منہ لٹک گیا، ایک تو یہ میرو بھی نہ، چلو خیر، یہ تو پتہ چل گیا کہ اسے میں پنک اور گرے رنگوں میں اچھی لگتی ہوں۔ مجھے ایک اور سوچ نے خوش کر دیا، اور ویسے بھی ان 500 کا کانٹا بلکہ کانٹے نکال کے میں بے حد مسرور۔ تم نے منع کیا ہے بھائی کو خرناٹ عورت ہمیں ساتھ لے جانے سے۔ زرمینہ کبھی کبھی گھر سے نکلنے کا موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی، خبر ملتے ہی سب کو لے کر مجھ پر چڑھائی کر دی۔ میں چاہ کر بھی اسے کھری کھری نہیں سنا پائی کہ ابھی ابھی اس کا نیا گلابی سوٹ ادھار لیا تھا۔ دیکھو بچیوں، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، بلکہ بہت دور ہے، خواہ مخواہ اپنے ذہن خراب مت کرو۔ کیا فرق پڑ جاتا؟ اسی بہانے ہم بھی گھر سے نکل کے سانس لے لیتے۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے تھے؟ بھائیکا نے دانت پیسے۔ تو ابھی کون سا تمہاری سانس بند پڑی ہے، یا گھر میں آکسیجن کی کمی ہے؟ کہو تو سلنڈر منگوا دیتی ہوں، مگر یہ تو طے ہے کہ تم سب اپنے سانس گھر میں ہی لوگی، ہماری ڈیٹ خراب کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ آخر میں نے اترا کر شرما کر بلکہ بوٹی یاد آ گیا، بیرو بہوٹی بن کر کہا تو وہ چونکی، کہاں؟ وہ کورس میں بے یقینی سے پوچھنے لگی تو مجھے ترس آیا، یا خدا ان میں سے کسی کو تو منگیتر والا کر دے تاکہ ایسے حسین حادثات ان کی زندگی میں بھی آئیں۔ دیکھو صبر کرو، کیونکہ اس کے سوا تم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تم لوگوں کے کانٹے اپنی راہ میں سے نکالے ہیں، اب خبردار کوئی فساد اٹھانے کی کوشش کی تو تم سب گھر پر رہو گی۔ ہاں، واپس آ کے میں سنسر شدہ قصہ ڈیٹ ضرور سناؤں گی تمہیں، یہ وعدہ رہا۔ میں نے انہیں نپٹایا۔ سب سے پہلے فائقہ نے کہا لگایا، ہذیان، اور زرمینہ کے تو ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی آ گیا، شاید بیچاری کو زیادہ ہی صدمہ ہوا تھا، پر میں کیا کروں، تجربہ کار قارئین تو جانتے ہی ہیں کہ ایسے ویسے موقع زندگی میں بار بار کب آتے ہیں، اور اگر میری سڑی بھوسی زندگی میں رومانس کے پیڈسٹل فین نے ٹھنڈی ہوا پھینکنی شروع کر ہی دی تھی تو ان نکمیوں کو اس کا رخ 4 بلکہ 5 طرف گھمانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سو بے دید بنا رہنا ہی بہتر تھا۔ مجھے تو امی نے بطور خاص کہا تھا جانے کو، لیکن اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں رک جاتی ہوں، وہاں کافی لوگ آئے ہوں گے، گھبرا مت جانا۔ گویا مینا نے تھک ہار کے شکست مان ہی لی تھی۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں جان چھوٹی،
ایسے موقعوں پہ تو بیٹھ بیٹھ کے کمر کٹ جاتی ہے۔ ماہین پڑھاکو بلکہ چالاکو نے بھی انگور کھٹے دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرے تو میں نے تسلی بھری سانس لی۔ پوچھ تو لو کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں؟ چڑیا نے تل ملا کر کہا تو میں تڑخی۔ جس سے میری زندگی کے سارے سلسلے ملتے ہیں وہ مجھے کہیں بھی لے جائے۔ تم لوگوں کو کاہے کا جلاپا، کاہے کی فکریں؟ اچھا بچو، نہ وہاں پہ جا کے ہماری یاد آئی تو کہنا۔ وہ اچھی خاصی خفا ہو گئی تھی۔ جلیں ہمارے دشمن، بلکہ آج تو ہمارے دشمنوں کی آنکھیں دکھے، کمر ٹوٹے۔ فائقہ نے سوکنوں کی طرح کوسنے دیا۔ بھائی عمران عباس نے بھی تو میں بھی تک پرپوزل نہیں بھیجا نا؟ ہاں بھائی، یاد تو واقعی بہت آؤ گی، کسی کی ایسی قسمت جو نہ کھلی جیسے میری۔ میں پھر سے اترائی۔ فنکشن کا تمام شور ہنگامہ تھم چکا تھا اور اب انتہائی پرسکون ماحول تھا۔ پھر لوگوں کی دھیمی دھیمی آوازوں اور میری کمر ٹوٹ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے اور آنکھیں جل رہی ہیں۔ یا خدا، کیا واقعی کنواروں کی بد دعا سے بچنا چاہیے؟ مجھے اپنے دوست کی ماں کے حوالے کر کے ازمیر بٹ خود جانے کہاں نکل گیا تھا، اور اب میں ان سب کے شکنجے میں قید تھی۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آتے جنہیں میں ٹیشو سے بار بار خشک کر رہی تھی، ساتھ میں ہاتھ اور منہ دونوں مسلسل چل رہے تھے۔ کیا کھانا کھانے کے لیے؟ جی نہیں، آپ بھی میری طرح دھوکے میں ہیں قارئین۔ یا اللہ، تو نے مجھے ازمیر بٹ جیسا منگیتر کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرا جی جلا سکے، اور میں مر جانی ہائے ان خبیثوں کی ذومانی باتوں کی وہیں کیوں نہ سمجھ آئی۔ مر کے بھی نہ آتی ادھر دہاڑی لگانے۔ میں نے پھر سے آنکھیں رگڑی تو پاس بیٹھی خاتون ساتھ والی سے بولی، روتی جا رہی ہے بیچاری، لگتا ہے مرنے والی سے بڑا پیار تھا اس کا۔ وہ سخت متاثر تھی۔ لگا نا شوق؟ جی ہاں۔ کون سی ڈیٹ؟ کہاں کی ڈیٹ؟ اس قدر کمینہ ہے یہ ازمیر بٹ، مجھے لے کے سیدھا اپنے دوست کی دادی کے کل میں شریک ہونے آیا تھا، اور اب میں پچھلے 2 گھنٹوں سے ہل ہل کے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھے جا رہی ہوں۔ اس ڈھیر کو سب نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ معزز قارئین، آنکھیں جل رہی ہیں، کمر دکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے دل دکھ رہا ہے۔ وہ ذلیل ماریاں جو ریکارڈ لگائیں گی جا کے اسے بھی سہنا ہے۔ ہائے کنواروں کی بد دعا۔